إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال جل وعلا في مقام آخر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال جل وعلا في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद, बेहद व बेहिसाब, बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, गुज़िश्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में
صلہ رحمی کے حوالے سے اور آپس میں رشتہ داری کو جوڑنے کے حوالے سے اور درگزر کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی دشمن برا برتاؤ کرتا ہے یا جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، تو وہ جب ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح کا جواب دینا ہے، کس طریقے کے ساتھ اس کے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا اور کہا ادفع باللتی ہی احسن، تم جواب اس انداز سے دو، اس بات کا جواب اس انداز سے دو جو سب سے اچھا ہے، اور جس کا جو غلط کردار ادا کرے، آپ کے ساتھ غلط رویہ کرے، آپ اس کا جواب احسن انداز سے، اچھے طریقے سے اس طرح دو کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر تمہارے اور اس کے درمیان انتہا درجے کی دشمنی ہو تو وہ تمہارے اس انداز کو دیکھ کر، احسن طریقے کے جواب کو دیکھ کر تمہارا سچا اور جگری یار بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے جس کا اگر ہم معنی سمجھ لیں تو ہم اپنے کردار پر غور کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم اسلام کے مطابق ہمارا کردار اور رویہ کیا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انداز اور یہ رویہ اور یہ سلوک کہ برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے اور سب سے اچھے انداز میں دینا ہے، یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو عادت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملتی سوائے صبر کرنے والوں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جس انسان کے دل میں صبر موجود ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا صبر جس انسان میں موجود ہے، وہ انسان ہی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ رویہ اور یہ سلوک صرف اسی کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بات صرف اس بندے کو مل سکتی ہے، اس بندے کے اندر یہ کردار ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جس کا سینہ بڑا ہو، اس کے سینے میں وافر جگہ موجود ہو، اور انسان دوسرے انسان کی بات کو سن کے صبر کرے، برداشت کرے اور آگے سے اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور صبر کرنے والے کو اللہ یہ طریقہ عطا فرماتا ہے۔ آج اگر ہم غلط رویہ اپناتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ، تو یہ یقین جان لیں کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر کا پیمانہ اگر ہمارا لبریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، سیرت طیبہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں اور اگر ہم جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی بنانا اور اچھائی سے کسی کو جواب دینا۔ کوئی اگر برائی کرتا بھی ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دینا، ادفع باللتی ہی احسن، اس انداز سے جواب دو جو سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ باتیں کہی نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی صرف آگے بتایا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات موجود کہ صحابہ کرام پر ظلم کرنے والے، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے والے بہت زیادہ تھے، انتہا درجے کے تھے، لیکن صحابہ کرام نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، برائی سے نہیں دیا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ تورات و انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی موجود تھی کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا، اچھائی سے دے گا اور کسی کو برا بلا نہیں کہے گا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه شیئا قط، کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے کسی بندے سے بھی انتقام نہیں لیا۔ اپنی ذات کا مسئلہ ہے، اپنی جان کا مسئلہ ہے، کسی نے ظلم کیا آپ نے معاف کیا، کسی نے آپ پر زیادتی کی آپ نے معاف کیا۔ صحابہ کرام پر ظلم کیے گئے ولکن یعفو ویصفحوا، آپ معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ
کئی کفار مکہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ درگزر اور یہ برداشت اور یہ صبر دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی علیہ السلام آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ انتقام لینے والے ہوتے، برداشت نہ کرتے، صبر نہ کرتے، ہر برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، تو یہ صحابہ جو آج آپ کے قریب آ چکے، اسلام لا چکے، مسلمان ہو چکے، ان میں سے ایک بھی آپ کے قریب نہ آتا، دور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی میں، برداشت میں، صبر میں اتنی خیر رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری اور بڑی بڑی پرانی ناراضگیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان صبر کا مظاہرہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلموں کی انتہا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سب سے بڑی سیدہ زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ جب نکاح ہوا تھا تو تب ابو العاص کافر تھے، اور اس وقت یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مشرکین سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ حکم نازل نہیں ہوا۔ اسلام کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دیا، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہوئی، آپ کے پاس قیدی آئے، قیدی سارے کے سارے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ صحابہ سے مشورہ کرنے لگے، میرے صحابہ بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، یہ سارے کے سارے میرے صحابہ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کوئی چودھری ہے، کوئی چودھری کا بیٹا ہے، کوئی چودھری کا رشتہ دار ہے، سارے کے سارے یہ مجھ پر ظلم کرتے آئے ہیں، آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا پھر کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ ہوا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام فدیہ دے کے چھوڑ دیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کا مشورہ پسند فرمایا، اور بھی کئی صحابہ نے مشورہ دیا تھا، لیکن آپ نے ان کا مشورہ پسند فرمایا، اور آپ نے کفار مکہ کو جو وہاں پہ قیدی تھے ان کو کہہ دیا کہ فدیہ منگوا لو، جس کا فدیہ آئے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک ایک کافر کا رشتہ دار مکہ سے آتا، اس کا فدیہ دیتا، اس کو آزاد کروا لیتا، پھر ایک آتا فدیہ دیتا، آزاد کروا لیتا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ جب کافر تھے مکہ سے یہ بدر کے میدان میں آئے تھے لڑنے کے لیے، قیدی ہو گئے، نبی اسلام کے پاس قیدی تھے، تو ابو العاص کو اللہ کے نبی نے کہا بھی فدیہ منگواؤ۔ تو ابو العاص نے پیغام بھیجا مکہ میں، سیدہ زینب نے گھر میں دیکھا کوئی چیز نہیں تھی فدیہ دینے کے لیے سوائے ایک ہار تھا، وہ ہار دیا، اور قاصد کو کہا کہ یہ ہار لے جاؤ اور میرے بابا سے کہو کہ میرے شوہر کو چھوڑ دے۔ وہ ہار نبی اسلام کے پاس پہنچا، آپ نے اس ہار کو دیکھا، زاروں کتار آنسو نکلے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم کہو تو میں اپنی میری بیٹی کا جو یہ خامد ہے اپنے داماد کو آزاد کر دوں، ہار بھی واپس کر دوں، ہار نہیں لینا چاہتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام ہماری کیا مجال ہے، ہم اجازت دیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ ہار نہیں لینا چاہتے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب میری بیٹی زینب کی شادی ہوئی تھی تو یہ وہی ہار تھا جو خدیجہ نے تحفے کے طور پہ زینب کو دیا تھا۔ خدیجہ تو فوت ہو گئی، اب یہ اکیلی نشانی ہے زینب کے پاس اس کی ماں کی، اگر میں یہ بھی نشانی لے لوں گا تو زینب کیا کرے گی؟ زینب پریشان ہو جائے گی، میری بیٹی پریشان ہو جائے گی، اگر کہتے ہو تو میں ہار واپس کر دیتا ہوں۔ تمام صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا، کہا اللہ کے نبی واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ ہار بھی ابو العاص کو دیا اور کہا چلے جاؤ، لیکن ایک شرط ہے، حکم نازل ہو چکا ہے کہ اب مسلمان کے ساتھ مشرک اکٹھے نہیں رہ سکتے، تم میری بیٹی کو واپس بھیج دو جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو العاص گئے، جا کے نبی اسلام کی بیٹی کو واپس بھیج دیا۔ ابھی راستے میں ہی تھی نبی اسلام کی بیٹی کہ کافروں میں سے ایک بہت بڑا کافر جلاد حبار بن اسود، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی جا رہی ہے، اس نے دور سے نیزہ مارا، ان کے پیٹ میں لگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا گہرا زخم لگا، لیکن اس وقت ان کی وفات نہیں ہوئی، یہ اسی زخم کے ساتھ چلتے چلتے مدینہ میں پہنچی۔ نبی اسلام کو پتہ چلا، آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑا غم ہوا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر۔
صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے لیکن نہ ملا۔ ایک وقت ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پر آیا آ کے چہرہ چھپایا ہوا اور آ کے مسلمان ہونے لگا۔ آپ سے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ آپ نے کہا چہرہ تو دکھاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کہا کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ کہا آپ کی بیٹی کو قتل کرنے والا، آپ کی بیٹی کو زخم دینے والا حبار بن اسود میرا نام ہے، میں ہی ہوں جس نے آپ کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ بعد میں شہید ہو گئی تھی۔ نبی الاسلام نے جب دیکھا تو آپ نے ایک لفظ کہا تھا جاؤ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ معاف کیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے۔ تصور میں جا کے دیکھو، آج ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی مائیں ہیں، اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ ہماری کسی خاتون کے ساتھ یہ معاملہ کرے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ہمارے رشتہ دار خاتون کو قتل کیا ہے، اس نے جو ہے نا اس کو قتل کیا ہے یا اس کو شہید کیا ہے، تو بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے اور وہ ہمارے سامنے آ جائے، آپ نے طاقت کے باوجود بھی اس کو کچھ نہیں کہا، کون تھا جو آپ کو روک رہا تھا؟ کون تھا جس نے آپ کو بدلہ لینے سے منع کیا تھا؟ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، معاف کیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں بدلہ نہیں لوں گا نا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کمزور ہے، یہ تو ماڑا ہے، اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی مجھے 10 باتیں سناتا ہے، میں اگر 15 نہیں سناتا تو لوگ مجھے کہنا شروع کر دیں گے بھئی دیکھو اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں آتا، اس کو تو کچھ کہنا ہی نہیں آتا، اس کو تو بولنا نہیں آتا، اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا، پتھر کا جواب اینٹ سے دینا۔ ہم اس طرح کی باتیں بچوں کو سکھاتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں، یہ تربیت صحیح نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بیٹا ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس انداز سے دینا جو سب سے اچھا ہے، جواب اس انداز سے دینا جس سے دوسرے کے دل کے اندر اس کو برا محسوس نہ ہو۔ تم نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ ہوتی ہے بچوں کی تربیت۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ میرے صحابہ ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ یہی فتح مکہ کا موقع تھا کہ آپ کے پاس وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ آیا تھا، جس نے نبی الاسلام کے بڑے پیارے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھا۔ اور آپ جب جنگ احد کا موقع تھا، آپ کے پاس حضرت حمزہ کی لاش کو لایا گیا۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ پریشان ہوئے کہ حضرت حمزہ کی لاش تو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، دشمنوں نے مسلح کر دیا ہے لاش کا، دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن نبی اسلام کی پھوپھی آئی دیکھنے کے لیے، کہا میرے بھتیجے بھائی کا آخری مرتبہ دیدار تو کر لینے دو۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا پھوپھو پیچھے رہ جاؤ، پیچھے چلی جاؤ، اگر تم دیدار کرو گی تو تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اتنا شدید ظلم کیا گیا سیدہ حمزہ کے ساتھ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ، شہید کرنے کے بعد بھی ان کی لاش کو چھوڑا نہیں گیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والا وحشی بن حرب تھا، کفر کی حالت میں اس نے ایسا کیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا، فتح مکہ کا موقع ہے، کہتا کلمہ پڑھا دیں، آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ کہا وحشی تجھے میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، جب تم میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ چچا حمزہ کون تھا؟ اس کے ساتھ اتنا پیار کیوں تھا؟ اس کے ساتھ اتنی محبت کیوں تھی؟ یاد کریں جب مکہ کے اندر ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا، یہ وہی چچا تھا جو کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ وہی چچا تھا جس نے کفر کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی نبی کا دفاع کیا، ابو جہل کو تھپڑ مارا، کہا دوبارہ میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ آ کے نبی کو بتایا، کہا میرے پیارے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ کہا چچا
بدلہ جتنا مرضی لے مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک اسلام قبول نہیں کرتا. جو ہی اسلام قبول کرے گا میرے دل کو ٹھنڈک ملے گی, راحت ملے گی. کہا اچھا یہ بات ہے, میں جو ہی اسلام قبول کروں گا تجھے ٹھنڈک ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی. کہا کلمہ پڑھا دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. نبی اسلام کے ایک مرتبہ کہنے سے سیدنا حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا. آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, کتنا آپ کو مسرت ہوئی ہوگی کہ میرے چچا نے ایک مرتبہ کہنے سے میری بات کو مان لیا ہے. وہ چچا جب شہید ہوا آپ کو اتنا غم ہوا, لیکن اس کے قاتل کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا. وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا, آپ معاف کیا کرتے تھے, درگزر کیا کرتے تھے. آج ہمارے ساتھ تو کسی نے بھی قتل والا معاملہ نہیں کیا, نہ ہمارے ساتھ, نہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ, نہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ. پھر بھی ہم زندگی میں ہی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں تو میرے واسطے مر گیا تو میں تیرے واسطے مر گیا. باتیں چھوٹی چھوٹی, باتیں چھوٹی چھوٹی, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا کے ہم ایک دوسرے سے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, قرآن کی تعلیمات نہیں ہے. بھائیو معاف کرو, درگزر کرو. صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں موجود, نبی اسلام میں یہ باتیں موجود تھی کہ آپ معاف کیا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی منافق تھا, سب جانتے ہیں, اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے اس کی زندگی میں بھی کہ یہ بہت بڑا منافق ہے. نبی اسلام کے مدینہ میں آنے سے پہلے نا سارے مدینہ والوں نے ایک عہد کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مقرر کرتے ہیں, جو بھی مدینے میں کسی قسم کا کوئی معاملہ ہوگا تو فیصلہ اس سے کروائیں. بڑا سمجھدار تھا. تو عبداللہ بن ابی جو تھا یہ نبی صلی اللہ, ابھی یہ سردار مقرر نہیں ہوا تھا, تاریخ مقرر ہو گئی تھی کہ فلاں دن ہم اس کو یہاں پہ بلائیں گے, اس کو ہم سردار مقرر کر لیں گے. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے نبی اسلام مدینہ میں آ گئے. جب نبی اسلام مدینہ میں آئے تو سارے مدینے والوں نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا سردار بنا لیا. تو اس کو بڑا حسد ہوا, بڑی چڑ ہوئی کہ یہ کیا بات ہے. پھر اس نے وہاں پہ یہ الفاظ بولے, یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہنے لگا, مدینہ سے باہر تھا, کہنے لگا اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے, ہم جب مدینہ میں جائیں گے باعزت تو ہم ہیں, نعوذ باللہ یہ جو مدینہ میں آئے ہیں تو ذلیل ہیں, ہم جا کے سارے کے سارے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں, نعوذ باللہ. نبی اسلام کو پتہ چلا, اس کا جو بیٹا تھا اس کو پتہ چلا, عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اس کو پتہ چلا کیسی اللہ کی تقسیم ہے. بیٹا سچا صحابی ہے, پکا موحد ہے, اور باپ رئیس المنافقین ہے. کیسی اللہ کی تقسیم ہے. بیٹا آیا فوری آ کے کہنے لگا, اللہ کے نبی اسلام مجھ سے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوتے, مجھ سے یہ الفاظ برداشت نہیں ہوتے, آپ ایک مرتبہ اجازت دیں میں اپنے باپ کی خود گردن اتاروں گا. نبی اسلام نے کہا تھا نہیں عبداللہ نہیں, لوگ کہیں گے اپنے ہی ساتھ نماز پڑھنے والوں کو قتل کر رہا ہے, اس کو مارنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی کی ساری غلطیوں کو معاف کیا. بدر میں آیا, نبی اسلام کو تکلیف دی, آپ نے معاف کر دیا. جنگ احد میں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے یہ واپس آ گیا, جنگ احد میں غداری کی, آپ نے معاف کر دیا. خندق کے موقع پہ غداری کی, آپ نے معاف کر دیا. پورے اس کی زندگی میں جتنی اس نے غلطیاں کی آپ نے ساری کی ساری معاف کر دی, کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ یہ فوت ہو گیا, تو جب فوت ہوا نا تو اس کا بیٹا آگے کہنے لگا, اللہ کے نبی اسلام میرا باپ غدار منافق فوت ہو گیا ہے, بتائیں کیا حکم. آپ نے کہا بیٹا عبداللہ یہ بات سنو, میری جو نیچے والی قمیض ہے نا یہ قمیض لے جاؤ اور اپنے باپ کو پہنا دو, ہو سکتا ہے میری قمیض کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے. آپ نے کیا کیا. ہمارا اگر دشمن فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, شکر ہے جان چھٹی. ہم تو یہ برتاؤ کرتے ہیں, ہم تو یہ سلوک کرتے ہیں, اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا, جو ہمیں سبق سکھایا, وہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ, اچھا سلوک کرنا ہے. منافق فوت ہوا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا برتاؤ کیا, لیکن آپ نے کیا کہا, عبداللہ یہ قمیض پہناؤ. جا کے قمیض پہنا دی. جنازے کا ٹائم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جنازہ میں خود پڑھاؤں.
قرآن نازل ہوا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں یہ برابر ہے، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کر لیں گے اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، 70 مرتبہ نا، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کرنے سے اللہ اس کو معاف کرے گا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار۔ آگے بڑھے، حضرت عمر نے ادب و احترام سے بازو پکڑا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کون سا ایسا ظلم ہے، کون سا ایسا درد ہے جو مسلمانوں کو نہیں دیا؟ ہر موقع پہ اسلام کے ساتھ غداری کرنے والا یہ ظالم، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر پیچھے ہو جاؤ، مجھے ابھی تک اللہ نے منع نہیں کیا، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھا دیا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، حتیٰ کہ قبر پہ لے جایا گیا۔ صحابہ کرام نے نا اس کو قبر میں لٹا دیا تھا، نبی علیہ السلام بعد میں آئے قبر پہ، آپ نے کہا اس کو باہر نکالا گیا، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کہا عبداللہ، اپنے صحابی سے کہا کہ میں امید کرتا ہوں میرے لعاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیسا برتاؤ کیا؟ وہاں پہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نبی علیہ السلام آئندہ آپ نے کسی بھی منافق کا نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ یہ بدترین منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک منع نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اور ہر وہ کام کیا جس سے اس کی بخشش کی امید ہو جائے تھی۔ نبی علیہ السلام ادفع باللتی ہی احسن، وہ کام کیا کرتے، وہ برتاؤ کیا کرتے جو سب سے اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور سیدنا ابوبکر صدیق کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں قرآن ڈالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن ڈالا، سیدہ عائشہ کا نام نکلا ہے، آپ لے کے چلے گئے۔ راستے میں کیا ہوا، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور سیدہ عائشہ کا ایک ہار تھا جو گم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ نے ڈالا ہوا تھا، وہ اچانک کہیں ٹوٹا گرا تو گم ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو تلاش کرنے لگے، اللہ کے نبی بھی تلاش کرنے لگے، نہ ملا۔ البتہ آخر میں ایسا ہوا کہ جب قافلہ جانے لگا تو اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے وہاں سے پکڑ لیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے نکل گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نا قضائے حاجت کے لیے گئی تھی تو ایک جگہ پہ میں ٹھہری، وہاں پہ مطلب میں آنے میں دیر ہو گئی اور میرے آنے سے پہلے قافلہ نکل چکا تھا۔ صحابہ کرام نے وہ جو میرا ہودہ تھا جس میں میں بیٹھا کرتی تھی اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا۔ میں کہتے ہیں میں بہت ہلکی تھی، صحابہ کرام کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں موجود ہوں یا نہیں ہوں۔ صحابہ کرام کا قافلہ نکل چکا، میں بعد میں آئی تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے تو میں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قافلے کے پیچھے 2-3 صحابہ کرام چھوڑے ہوتے تھے کہ اگر کوئی قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کو واپس بعد میں لے آنا۔ تو ایک صحابی پیچھے سے آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے آگے ایک خاتون لیٹی ہوئی آگے آئے، انہوں نے دیکھا ان کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے فوری اپنی آنکھوں کو بند کر کے اونچی آواز سے کہا سبحان اللہ، تعجب سے، تو سبحان اللہ عائشہ یہاں پہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی مجھے فوری جاگ آ گئی، میں نے اپنے چہرے پر پردہ کیا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سچی بات ہے کہ وہ صحابی اپنی سواری پہ تھا، وہ نیچے آیا، اس نے مجھے اوپر بٹھایا اور قافلے کے پیچھے چلنے لگا۔ قافلہ پہلے مدینے میں پہنچ گیا، سیدہ عائشہ اور وہ صحابی بعد میں آئے، تو عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے اور بھی سارے منافقین اکٹھے ہوئے، ان سب نے پروپیگنڈا کیا اور سیدہ عائشہ پہ الزام لگا دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا پریشان، نبی علیہ السلام بڑے پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے لگے کہ بتاؤ یہ منافقین کی بات سچ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہے؟ ابوبکر صدیق سے تو پوچھ نہیں سکتے تھے، ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو کون سی بیویوں کی کمی ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے سیدھا عائشہ کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات کر دی، حالانکہ ان کو واقعات کا کوئی خاص تحقیق کا علم نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ بھئی عمر تم بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے، عائشہ ایسا کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کو حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے یہ بتائیں عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ عائشہ سے نکاح کرنا آپ کی اپنی مرضی تھی یا اللہ کا حکم تھا؟ کہا عمر اللہ کا حکم تھا۔ کہا اگر اللہ کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے برے کردار والی بیوی کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کبھی بھی ایک برے کردار والی بیوی کو نبی کے بستر پر نہیں لا سکتا۔ آپ یقین کریں کہ سیدہ عائشہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ نبی السلام کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، لیکن آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ بھئی تم اپنے گھر میں چلی جاؤ، اپنے ابو کے گھر۔ سیدہ عائشہ نے ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گئی، اور آ کے ان کو بعد میں پتہ چلا جب پورے مدینے میں بات پھیل گئی کہ لوگ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے پاس گئی کہ آپ بھی یقین کرتے ہیں؟ کہا میں تب تک خاموش ہوں جب تک رسول اللہ کچھ نہیں کہتے۔ اپنی والدہ کے پاس گئیں، والدہ نے بھی یہی کہا کہ میں تب تک کچھ نہیں کہوں گی۔ سیدہ عائشہ نے کہا میری پاکی کے بارے میں کچھ تو کہیں۔ اپنی والدہ سے کہا اللہ کے نبی سے بات کریں، اپنے باپ سے کہا آپ بات کریں۔ کہا نہیں، ہم بات نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نبی کو وحی کے ذریعے کچھ بتا نہیں دیتا۔ وحی بھی نہ آئے، نبی اسلام بھی پریشان، پورا مدینہ اسی موضوع پر بات کر رہا ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کتنا بڑا صدمہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچے کی وکالت کیا کرتے تھے، بعد میں وہ بڑا بھی ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں رہنے لگا۔ مصطح بن اساسہ اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ۔ مصطح بن اساسہ کا خیال کیا کرتے تھے، اس کو خرچہ دیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مصطح بن اساسہ بھی ان سارے منافقین کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بھی سیدہ عائشہ پر الزام لگا دیا کہ ہو سکتا ہے عائشہ نے ایسا کیا ہو۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، ابو بکر صدیق نے کہا مصطح تو بھی، میں دوسرے لوگوں کے بارے میں تو سن رہا تھا، تو تو عائشہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور میرے گھر میں رہتا ہے، میرا دیا میں تمہیں کھلاتا ہوں، تیری پرورش میں کرتا ہوں، تجھے خرچہ میں دیتا ہوں، اور تو میرے خلاف، تو نے لوگوں میں جا کے میرے بارے میں یہ بات کی، میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کی، آج کے بعد میں تمہیں خرچہ نہیں دوں۔ بڑا پریشان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ انکار کیا، آسمان سے قرآن نازل ہوا، سیدہ عائشہ کی برات نازل ہوئی کہ سیدہ عائشہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی اسلام عائشہ اس بہتان سے پاک ہے، عائشہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، اس کے اعلان برات کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور پھر ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل کی کہ فضل والے اور وسعت والے لوگوں کے لیے یہ بالکل بھی لائق نہیں ہے کہ وہ جن کو خرچہ دیتے ہیں، جن کے خیال رکھتے ہیں، جن کی پرورش کرتے ہیں، ان کی پرورش کرنے سے انکار کر دیں، ان کو خرچہ دینے سے انکار کر دیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو آج ابو بکر سے کہو مصطح کو معاف کر کے اس کا خرچہ جاری کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی تو فوری کہنے لگے بلا، آنکھوں سے آنسو آئے، آنسو اتنے زاروں کتار آئے، رونے لگے، کہا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کیوں نہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم یہی تو چاہتے ہیں اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فوری حکم دیا کہ مصطح کے لیے وہ خرچہ جاری کر دو اور مصطح کو میں ہمیشہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی معافی کا اعلان کیا، اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیا، ان پر برائی کا بدلہ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس انداز سے دو جو سب سے اچھا ہے۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا جائے۔ سب سے بڑا سوال جو اللہ نے
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، آج ہم اس سوال کا جواب سوچ کے سارا کچھ کریں۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ بتائیں، نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا، جو دنیا میں دوسروں کو معاف کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، درگزر کریں، معاف کریں، آپس میں محبت کو بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، قطع رحمی ختم کریں، صلہ رحمی کریں۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریوں ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ شادی اور بیاہ اور اس طرح کے فوتگی کے معاملات پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ خدا را ان رسم و رواج سے باہر نکل کے اپنے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو ختم کر کے صلہ رحمی کریں۔ رشتہ داری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نیوندرے نے آگے نا بڑا کام خراب کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، نیوندرا جو ہے وہ جناب فلانے نے نہیں دیا، فلانے نے نہیں دیا، فلانے نے دیا تو تھوڑا دیا، میں نے اس کو اتنا دیا تو اس نے اتنا دیا۔ لو جی، اسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور جناب آپس میں رشتہ داریاں ختم، مرن جین ختم۔ تو میرے واسطے مار گیا تو میں تیرے واسطے مار گیا۔ اس نیوندرے کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیوندرا لکھنا جائز ہی نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جو آپ کسی کی شادی بیاہ پہ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ تحفے لکھے نہیں جاتے، تحفہ جو ہے وہ اچھے انداز سے واپس کیا جاتا ہے، لیکن اگر لکھ لیتے ہیں تو لکھنے سے مراد کیا ہے کہ آپ نے قرض لکھ لیا ہے اس کا۔ اب جس نے لکھا ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اگلی مرتبہ نا اس کو ظاہری بات ہے اس سے زیادہ ہی دوں گا، اس سے کم دوں گا تو میری ناک نہیں رہتی، مجھے زیادہ دینا پڑے گا۔ وہ تحفے کی نظر سے نہیں دے رہا ہوتا، وہ صرف رشتہ داروں میں اپنا ناک رکھنے کے لیے دے رہا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں میری عزت رہ جائے گی۔ اگر اس نے 5,000 دیا ہے تو مجھے 10,000 دینا پڑے گا، خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ جو اس نے لکھا ہے یہ قرض لکھا گیا، اور قرض کو اگر زیادہ واپسی، قرض کی اگر ادائیگی واپسی میں زیادہ ہو تو وہ سود ہوتا ہے۔ نیوندرے کو اگر لکھ لیں گے، اس کی اگر واپسی زیادہ میں کریں گے تو سود ہوئے گا، اور سود آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان رسم و رواج سے باہر نکلیں، جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے لے لیں، آپ بھی خود اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جس کو آپ دے رہے ہیں پیسے اس کو کہیں یار میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اس کو لکھنا نہیں ہے، بس بھول جاؤ جتنے بھی ہیں اس کو رکھ لو۔ اور اگر آپ لے رہے ہیں تب بھی یہی طریقہ اپنائیں، تب بھی یہی طریقہ اپنائیں، اللہ کی رضا کے لیے لیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور یہ نیوندرے والا معاملہ جو ہی ختم ہوگا، رشتہ داریوں میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، عقیدت بڑھے گی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک پہلو یہ بیان کیا گیا کہ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے معافی اور درگزر کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برائی کرتا بھی ہے تو اگر آپ کی طرف سے برائی نہیں ہوگی، اچھائی ہوگی، تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ میں غلط کر رہا ہوں اور یہ اس معاملے میں ٹھیک ہے، تو وہ رنجش
اور عداوت اور بغض ختم ہو جائے گا، اور اسلام جو چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے محبت سے رہیں، پیار سے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے اور یہ ساری کی ساری جو مقصود ہے چیز، یہ ہمیں مل جائے گی۔ اور اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بندہ دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا جو بندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں گناہوں کی معافی چاہیے، اللہ سے چاہیے نا انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے بندوں پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، جو میرے بندوں سے درگزر کرتا ہے میں اس سے درگزر کرتا ہوں، جو میرے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے میں اس کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاکستان میں سے بھی چند افراد اور باقی تمام ممالک میں سے بھی غیر مسلم اور مسلم سارے کے سارے مل کر فلسطین کی مدد کے لیے گئے تھے، غزہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ تو ان میں سے تقریباً 44 کشتیاں تھیں اور 42 کشتیوں کو تقریباً گرفتار کر لیا گیا، اور 2 جو ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ غزہ پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گرفتار ہوئی ہیں تو ان کی گرفتاری کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ جتنی بھی کشتیاں سارے کے سارے ہمارے اپنے اگر مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کی مدد کے لیے گئے۔ جن کی مدد کے لیے گئے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم کو حالانکہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیر مسلم بھی، بلکہ وہ سچی بات ہے کہ غیر مسلم اس معاملے میں مسلمان سے بھی آگے ہیں۔ غیر مسلم جو ہیں وہ زیادہ تغدو کر رہے ہیں فلسطین کے اوپر ظلم کو ختم کرنے کی۔ جو عوام ہے، جو اقتدار میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو عوام ہے غیر مسلم وہ زیادہ تغدو کر رہے ہیں اور زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا احتجاج کل جو ہوا ہے ان کے ممالک کے اندر وہ ہم سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ تو غیر مسلم حکمران ان کو سبق سکھانے کے لیے اور اپنے مسلمانوں کو جگانے کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ظالم حکمران ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کس تباہی میں جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ دنوں میں جو آپ کو پتہ ہے واقعہ ہوا، امریکہ کے اندر ہمارے حکمران گئے ہیں اور جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈ شپ کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ، چاہے یہ سیاسی طور پر ہو لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب فلسطین کا مسئلہ ہے، جب غزہ کا مسئلہ ہے، جب ہمارے قبلہ اول کا مسئلہ ہے، بیت المقدس کا مسئلہ ہے، اس وقت یہ کرنا یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ غداری اور زیادتی ہے۔ ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آئندہ دنوں میں احتجاج کا کہا جائے گا تو نکلیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے انشاءاللہ بڑی ٹھلی ہے یار تھوڑی، نکلیں گے انشاءاللہ۔ یار اگر ہم غزہ نہیں جا سکے تو کم از کم ان کے رہائی کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں۔ جو گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اتنی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو غزہ کی مدد کے لیے گئے، فلسطین کی مدد کے لیے گئے، یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ان سب کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔
یہ آپ صاحب نے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی کل مکان، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ، اللہم ایدہم بجنود الملائکہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔